ان کی پہلی کتاب سلیم بن قیس سے لے کر آج تک ان کے کئی لوگ قرآن مجید کو تحریف زدہ کتاب قرار دینے پر ادھار کھائے بیٹھے ہیں، اور اسلام کے اولین داعی اور اسلام کے اولین راوی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ہمیشہ سے سبائیوں کا یہ ٹولہ صحابہ کرام کے خلاف بغض اور عناد کا اظہار کرتا رہتا ہے۔ اور بھائی سب سے بڑا اختلاف جو ہے ابو بکر کی خلافت پر ہے۔ یہ روافظ کا بہت بڑا دھوکہ اور غلط بیانی ہے۔ ابن سبا یہودی کی اس روحانی اولاد سے ہمارا سب سے بڑا اختلاف خلافت ابو بکر پہ نہیں ہے، بلکہ ہمارا سب سے بڑا اختلاف عقیدہ توحید اور رسالت پر ہے۔ ہم پوچھتے ہیں حسن یاری صاحب، اگر سیدنا علی رضی اللہ عنہ وارضاہ منصوص من اللہ ہوتے جیسے کہ تمہارا دعویٰ ہے، اور تم سبائیوں کے بڑوں کا بھی یہ دعویٰ ہے، یہی کہانی تم سناتے ہو، تو پھر مولا علی نے یہ کیوں فرمایا مجھے چھوڑ دو، کسی اور کو امام یعنی خلیفہ بنا لو، میں علی سب سے زیادہ اس خلیفہ کی بات ماننے والا اطاعت کرنے والا بنوں گا، میرا امیر ہونے سے وزیر بننا تمہارے لیے زیادہ فائدہ مند ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد۔ جب سے اسلام کے خلاف یہودیوں کا بنایا ہوا سبائی ٹولہ وجود میں آیا ہے، تب سے اب تک یہ لوگ اسلام کے بنیادی عقائد کو ڈھانے میں پیش رہتے ہیں۔ سبائیوں کی تاریخ سے واقف لوگ بخوبی جانتے ہیں کہ اسلام کا نام لے کر یہودیوں کے ان پیروکاروں نے ہمیشہ اسلام کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی ہے۔ سبائیوں کا بنیادی مقصد اسلام کو مٹانا ہے۔ اسلام کی بنیادی کتاب قرآن مجید ہے، اور یہ سبائی رافضی ٹولہ ہمیشہ سے کتاب اللہ کو تحریف شدہ کتاب ثابت کرنے کی کوششوں میں مگن رہتا ہے۔ ان کی پہلی کتاب سلیم بن قیس سے لے کر آج تک ان کے کئی لوگ قرآن مجید کو تحریف زدہ کتاب قرار دینے پر ادھار کھائے بیٹھے ہیں، اور اسلام کے اولین داعی اور اسلام کے اولین راوی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ہمیشہ سے سبائیوں کا یہ ٹولہ صحابہ کرام کے خلاف بغض اور عناد کا اظہار کرتا رہتا ہے۔ ان کی پہلی کتاب سے ہی یہ پروپیگنڈا جاری ہے کہ صحابہ کرام صرف 4 یا 5 افراد رہ گئے تھے، باقی سب نعوذ باللہ مرتد ہو چکے تھے۔ ان کے ظلم کی داستان اس قدر مختصر نہیں کہ چند منٹوں میں ختم ہو جائے، اس لیے ہم اسے چھوڑ کر ان کے ایک فرد کی بات کرنا چاہیں گے، اور وہ فرد ہے حسن اللہ یاری۔ یہ شخص اپنے حوزات سے فارغ ہے۔ پہل جناب اپنے بڑوں کی طرح دستار و جبے کے ساتھ منظر عام پر آئے۔ کچھ عرب علماء سے ان کے مناظرے بھی ہوئے، جن میں انہیں منہ کی کھانی پڑی۔ اب یہ اردو زبان میں بڑی چیلنج بازی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ بعض مخلص بھائیوں نے اس طرف توجہ دلائی کہ اس کا جواب دیں۔ جن لوگوں نے اسے سنا ہے وہ بخوبی جانتے ہیں کہ یہ شخص اخلاق سے عاری انتہائی بد زبان فرد ہے۔ تمیز و تہذیب سے اس کا دور کا بھی کوئی رشتہ نہیں۔ احباب کے اسرار پہ ہم اس کے کچھ اعتراضات اور ان کی حقیقت آپ کے سامنے وعدے کرتے ہیں۔ خلافت کے مسئلے پہ گفتگو کرتے ہوئے اس نے اپنی عام عادت کے مطابق جو گفتگو کی وہ ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں، اور پھر اس کے جوابات بھی عرض کریں گے۔ تو سنیے حسن یاری کیا کہتا ہے۔ اور بھائی سب سے بڑا اختلاف جو ہے ابو بکر کی خلافت پر ہے۔ یہ روافظ کا بہت بڑا دھوکہ اور غلط بیانی ہے۔ ابن سبا یہودی کی اس روحانی اولاد سے ہمارا سب سے بڑا اختلاف خلافت ابو بکر پہ نہیں ہے، بلکہ ہمارا سب سے بڑا اختلاف عقیدہ توحید اور رسالت پر ہے۔ اور ہم بارہا آپ کے سامنے ان کے کلپس رکھ چکے ہیں کہ ان کی اکثریت امیر المؤمنین امیر علی رضی اللہ عنہ کو خدا مالک کائنات کا خالق تک کہتی ہے۔ یہ گروہ سیدنا علی کے لیے اور اپنے تراشے ہوئے آئمہ کے لیے علم غیب کا دعویٰ رکھتے ہیں۔ ہمارے اور ان سبائیوں کے درمیان
سب سے بڑا اختلاف لا الہ الا اللہ پر ہے۔ ہم ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں جبکہ یہ قبر پرست ہیں۔ نہیں یقین تو جائیے عراق و ایران میں پھیلے ہوئے مزارات اور بر صغیر میں پھیلے ہوئے مزارات کو دیکھ لیجئے، جہاں یہ غیر اللہ کی پوجا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اپنے اماموں کی قبروں کی زیارت کو حج بیت اللہ سے بڑھ کر بیان کرتے ہیں، مسجد نبوی اور مسجد اقصی کی زیارت سے زیادہ اہمیت دیتے ہیں، اور ائمہ کی قبروں کو پوجنے والا یہ گروہ قبر پرستی کے اندر یوں گرتا جا رہا ہے کہ اب تو گھوڑوں کو دفنا کر ان کو بھی پوجا جاتا ہے، اب تو جھنڈوں کی عبادت بھی کی جاتی ہے۔ سنیے حسن یاری کو کیا کہتا ہے۔ اس کی خلافت خود بدعت ہے، اس کی خلافت نہ صرف بدعت ہے، ہم بتا دیں گے اس کی خلافت نہ صرف بدعت ہے، ابو بکر کی خلافت کفر کی دلیل ہے۔ یہ ساری باتیں اس کے دل کا بغض اور اس کے دل کا میل ہے۔ الحمدللہ خلافت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نہ تو بدعت ہے نہ ہی کفر۔ جب یہ دلیل دیں گے اس کے بدعت اور کفر ہونے پر تو ہم پھر اس کی حقیقت واضح کریں گے۔ حسن یاری کہتا ہے دین میں جو بدعت لاتا ہے اللہ نے اس کو خلیفہ نہیں بنایا۔ دین کا مالک کون ہے؟ دین کا ولی کون ہے؟ دین کا صاحب کون ہے؟ سب 1,24,000 انبیاء کو بھیجنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ نے ابو بکر کو خلیفہ نہیں بنایا۔ اللہ تعالیٰ کا میسنجر کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کا پیغمبر، اللہ تعالیٰ کی جانب سے میسج لے کے آنا، ہدایت لے کے آئے وہ کون ہے؟ ابو بکر کا ابا یا حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کا والد گرامی کون ہے؟ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ انہوں نے ابو بکر کو خلیفہ نہیں بنایا، جب نہ اللہ نے بنایا جب نہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا، تو تم کون ہوتے ہو؟ کتاب و سنت میں صراحت کے ساتھ نام لے کر کسی کو بھی خلیفہ نہیں بنایا گیا۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے یہ نہیں فرمایا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابو بکر رضی اللہ عنہ خلیفہ ہوں گے، ایسے ہی یہ بھی نہیں فرمایا تھا کہ علی رضی اللہ عنہ خلیفہ ہوں گے۔ ایسی کوئی آیت نہیں اور نہ ہی کوئی صحیح حدیث ہے۔ سبائی رافضیوں کی گھڑی ہوئی لاکھوں روایات بھی ہوں تو اس کی کیا حیثیت ہے؟ قرآن مجید سورۃ النور کی آیت 55 ذرا غور سے سنیے۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم۔ تم میں سے جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، اللہ نے ان سے وعدہ کیا ہے کہ انہیں زمین میں خلافت عطا فرمائے گا، جیسا کہ ان سے پہلے لوگوں کو خلیفہ بنایا تھا۔ یہ خلافت عطا فرمانے کا وعدہ تو ہے، لیکن کسی فرد یا افراد کو خاص کر کے نامینیٹڈ خلیفہ اللہ نے مقرر نہیں کیا۔ اہل اسلام نے کبھی بھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ اللہ تعالیٰ یا اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کا نام لے کر باقاعدہ اعلان فرمایا ہو۔ آگے سنیے حسن یاری کیا کہتا ہے۔ ملاحظہ فرمائیے عزیزو، ابو بکر منصوص نہیں ہے، ابو بکر کی اپنی زبانی۔ بخاری شرح تراث العرب جب بھی یہ کتاب سنہ 2001 میں ملاحظہ فرمائیے، صفحہ نمبر 651 میں، حدیث نمبر 3668 میں یہ حدیث جو ہے عائشہ روایت کرتی ہیں کہ سقیفہ بنی ساعدہ میں کیا گزرا ہے۔ عائشہ روایت کرتی ہیں اچھا ابو بکر جب سقیفہ بنی ساعدہ گیا ہے تو انصار والوں نے کہا منا امیر و منکم امیر، ایک امیر ہونا چاہیے انصار کا، ایک امیر ہونا چاہیے مہاجرین کا۔ ابو بکر نے اس کے جواب میں کہا لا ولکن الامراء وانتم الوزراء، کہا کہ نہیں عمارت ہماری ہوگی، قریش کی ہوگی، اور تم ہمارا ساتھی ہونا، تم ہمارا معاونین ہونا۔ وزیر بولتے ہیں معاون کو۔ ہم اوسط العرب دارا واعربهم احسابا، قریش جو ہے سب عرب میں اشرف ہے، سب عرب میں وہ ان کی رسپیکٹ ہے، اور سب عرب میں ان کے زیادہ کیا ہے سٹیٹس ہے۔ بایعوا عمر و ابا عبیدہ، یہ عمر ہے یا ابو عبیدہ الجراح، ان میں سے کسی ایک کے ساتھ بیعت کرنا۔ بلا شبہ صحیح بخاری حدیث نمبر 3668 پر یہ بات موجود ہے، اور ابو بکر صدیق نے انصار سے یہی فرمایا تھا کہ امیر خلیفہ ہم میں سے یعنی قریش میں سے ہوں گے، اور انصار ان کے وزیر، تم عمر کو یا ابو عبیدہ بن جراح کو دونوں میں سے کسی ایک کی بیعت کر لو۔ تو امیر المؤمنین امیر عمر نے کہا تھا نہیں ابو بکر، ہم آپ کی بیعت کریں گے، آپ ہم سے بہتر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیادہ محبوب۔ پھر امیر عمر نے آگے بڑھ کر ان کی بیعت کی، اور ان کی پیروی کرتے ہوئے انصار و مہاجرین نے بھی آپ کی بیعت کی۔ اب اس روایت کو پیش کرنے کے بعد حسن یاری نے جو کہا وہ بھی سن لیجئے۔ عزیزو اگر ابو بکر منصوص ہوتا، اگر اللہ نے اس کو قرآن میں امام بنایا تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد، یا اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کی ہوتی کہ یہ خلیفہ ہونا چاہیے، تو پھر اس کے لیے تو سب سے بڑا حرام یہی ہے کہ وہ کہہ دے کسی اور سے تم بیعت کرو۔ اصل میں اس کے مغالطے کو سمجھیے، آخر کس نے اس سے یہ کہا ہے، اور اہل اسلام نے سبائی رافضیوں کے مقابلے میں کب یہ کہا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو بطور خلافت نام لے کر خلیفہ مقرر کیا ہے؟ جو اس نے اہل اسلام کے خلاف ابو بکر صدیق کے اس فرمان کو اس کا جواب بنایا، بات اشارے کنائے کی نہیں بلکہ صاف واضح الفاظ میں نام لے کر خلیفہ مقرر کرنے کی ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وارضاہ کا یہ عمل حرام ہوتا، لیکن جب ایسا ہے ہی نہیں تو پھر ان پر حرام کام کی نسبت سوائے ابن سبا کی ذریت کے بغض اور عناد کے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ ہاں البتہ خود حسن یاری اپنے بنائے ہوئے اس جال میں بری طرح پھنس گیا، کیونکہ ان کا یہ جھوٹا دعویٰ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سیدنا علی کو اور ان کے بعد سیدنا حسن کو اور پھر ان کے بعد سیدنا حسین کو رضوان اللہ علیہ مجمعین اور پھر اولاد حسین میں سے 9 افراد کو خلیفہ یعنی امام مقرر کیا، قیامت تک 12 امام، یہ ان کا عقیدہ ہے، لیکن قرآن مجید سے یہ عقیدہ ثابت نہیں۔ ایک رافضی سبائی فرد سے سن لیجئے، نام ہے ان کا کمال حیدری اور بات بھی کمال کی کر رہے ہیں۔ المتفق عليه وين؟ قرآن. ائتني بآية من القرآن قال ضرورة وجود إمام في كل زمان. كل هذا ما يريد أصلا يذكر الأسماء، ما يريد الاسم، ولكن قال ترى يوجد إمام معصوم في كل شنو؟ ها؟ زمان. وين عندك هيك آية في القرآن؟ عندك؟ کمال حیدری صاحب نے کہا کہ متفق علیہ چیز قرآن مجید ہے، قرآن میں سے کوئی ایک آیت لے آؤ جس میں یہ بات بیان ہوئی ہو کہ ہر زمانے میں امام کا وجود ضروری ہے۔ کیا کسی کے پاس ہے؟ ناموں کا ذکر تو رہنے دے، لیکن شیعہ کہتے ہیں کہ تم دیکھو گے امام معصوم ہر زمانے میں ہوگا۔ کہ آپ کے پاس اس کی کوئی قرآنی دلیل ہے کہ آپ کے پاس ہے؟ پھر آگے مزید کہتے ہیں کمال حیدری صاحب، أتحداكم علميا أن تثبتوا أصل الإمامة قرآنيا حتى ليست مثل الصلاة. وهذا الذي أنا ذهبت إليه فيما قلت أنه سيدنا العد أنت لا تؤمن الإمام؟ أقول نعم أؤمن بها كاجتهاد من الاجتهادات، قد تتفق معي وقد شنو؟ وقد تختلف. يعني سيدنا أنت ما مؤمن بالإمامة؟ لا مؤمن بالإمامة وبالإمامة الاثنى عشرية وبخطوط وعندي 10 كتب في الإمام، 10 كتب في الإمام، ولكن هذا اجتهاد. أنا لا أستطيع أن أحاكم الآخر على اجتهادي فأخرجه عن الدين لأنه لم يتفق شنو؟ مع اجتهادي. هو له اجتهاده، أنا مليه ماذا؟ إذن أعزائي خلوا ذهنكم کہ میں تمہیں علمی چیلنج دیتا ہوں کہ تم امامت کی اصل قرآن سے ثابت کر دکھاؤ۔ تو آپ کہیں گے مولانا کہ آپ عقیدہ امامت پر ایمان نہیں رکھتے، تو میرا جواب ہوگا کیوں نہیں، بلکہ میرا ایمان ہے امامت پر، 12 پر، میرے پاس امامت پر 10 کتابیں موجود ہیں، لیکن یہ اجتہاد ہے۔ میں یہ نہیں کر سکتا کہ دوسروں پر اپنے اجتہاد کے ذریعے حکم لگاؤں اور انہیں دین سے خارج قرار دے دوں، اس لیے کہ وہ میرے اجتہاد میں مجھ سے متفق نہیں۔ لیکن سبائی رافضیوں کا من گھڑت عقیدہ ہے کہ امامت یعنی خلافت منصوص من اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں اپنے بعد سیدنا علی کو خلیفہ مقرر کیا تھا رضی اللہ عنہ، اور یہ ان کی گھڑی ہوئی جھوٹی کہانی ہے، کیونکہ روافت کی معتبر ترین کتاب نہج البلاغہ کے بعض خطبوں سے ظاہر ہے کہ مولا علی رضی اللہ عنہ وارضاہ نے خلافت قبول کرنے سے انکار فرما دیا تھا۔ دیکھیے نہج البلاغہ خطبہ نمبر 90، اردو ترجمہ کیا ہے اس کا مفتی جعفر حسین نے اور پرنٹ کیا ہے اسے مرکز افکار اسلامی نے، صفحہ نمبر ہے اس کا 307۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد جب لوگوں نے سیدنا علی کی طرف بیعت کا ارادہ کیا تو سیدنا علی نے فرمایا، حوالہ کسی سنی کتاب کا نہیں، نہج البلاغہ کا دے رہا ہوں، دعونی والتمسوا غیری، مجھے چھوڑ دو اس خلافت کے معاملے میں، میرے علاوہ کوئی اور ڈھونڈ لو۔ پھر سیدنا علی نے مزید فرمایا، وَإِن تَرَكْتُمُونِي فَأَنَا كَأَحَدِكُمْ، اگر تم مجھے چھوڑ دو تو میں پھر تم میں سے تمہارے ایک فرد کی طرح فرد ہوں۔ وَلَعَلِّي أَسْمَعْكُمْ وَأَطْوَعْكُمْ لِمَنْ وَلَّيْتُمُوهُ أَمْرَكُمْ، اور ہو سکتا ہے تم جسے اپنا امیر اپنا والی چن لو، میں اس کا تم میں سب سے زیادہ سننے والا اور بات ماننے والا ہوں گا۔ وَأَنَا لَكُمْ وَزِيرًا خَيْرٌ لَكُمْ مِنِّي أَمِيرًا، اور میں تمہارے لیے وزیر بنوں گا تمہارے امیر بننے سے یہ زیادہ بہتر ہے۔ ہم پوچھتے ہیں حسن یاری صاحب
اگر سیدنا علی رضی اللہ عنہ وارضا منصوص من اللہ ہوتے جیسے کہ تمہارا دعویٰ ہے، اور تم سبائیوں کے بڑوں کا بھی یہ دعویٰ ہے، یہی کہانیاں تم سناتے ہو، تو پھر مولا علی نے یہ کیوں فرمایا مجھے چھوڑ دو، کسی اور کو امام یعنی خلیفہ بنا لو، میں علی سب سے زیادہ اس خلیفہ کی بات ماننے والا، اطاعت کرنے والا بنوں گا، میرا امیر ہونے سے وزیر بننا تمہارے لیے زیادہ فائدہ مند ہے؟ یہ کیوں کہا؟ منصوص من اللہ تھے، اللہ کے امر کا امیر المؤمنین نے انکار کیوں کیا؟ یہ ایسا جواب ہے جو سبائی رافضیت کی اس عمارت کو دھڑام سے زمین پہ گرا دیتا ہے۔ اگر یہ منصوص من اللہ تھے، اللہ کا امر تھا، ان کو خلیفہ مقرر کیا گیا، تو انہوں نے انکار کیوں کیا؟ انکار کرنے والے امام معصوم پھر معصوم بھی رہے۔ اب جو تبصرہ اس بد زبان تکفیری حسن یاری نے سیدنا ابوبکر صدیق کے فرمان کہ تم لوگ عمر یا ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ سے کسی کی بیعت کر لو، وہ خود اس یاری کے خلاف پڑتا ہے، کیونکہ سیدنا علی نے بھی خلافت تسلیم کرنے سے انکار کرتے کسی اور کو خلیفہ مقرر کرنے کا کہا تھا۔ نہج البلاغہ کا خطبہ نمبر 90 ہم دکھا چکے، یہ دوبارہ غور سے دیکھ لیں، پھر اس یاری کا تبصرہ سنیں۔ عزیزو اگر ابو بکر منصوص ہوتا، اگر اللہ نے اس کو قرآن میں امام بنایا تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد، یا اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کی ہوتی کہ یہ خلیفہ ہونا چاہیے، تو پھر اس کے لیے تو سب سے بڑا حرام یہی ہے کہ وہ کہہ دے کسی اور سے تم بیعت کرو، ہے کہ نہیں بھائی؟ مثلا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی جانب سے آئے پیغام لے کر، اللہ نے ان کو پیغمبر بنایا، اللہ نے جبرائیل کو بھیجا کہ جاؤ حضرت ابو القاسم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ، لیکن وہ لوگوں کے درمیان آ کے کہہ دے کہ بھائی یہ نبوت ہے، بھائی یہ نبوت ابو لہب جا کے تم نبی بننا، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا بھائی، کہ اگر یہ کبھی ہوا ہے تاریخ میں اللہ نے کسی کو عہدہ دیا ہو، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو عہدہ دیا ہو اور اس کے لیے جائز ہو کہ وہ عہدہ کسی اور کو سونپ دے؟ یہ ایک خالے کا میراث نہیں ہے کہ اگر کسی کو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ڈیوٹی دی ہے وہ کسی اور کو وہ عطا کرے۔ یہ واضح ہے میرے محترم ناظرین۔ اہل اسلام اس اعتبار سے، اس لحاظ سے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وارضا کو منصوص نہیں مانتے، لیکن روافض تو سیدنا علی کو منصوص بتاتے ہوئے کہانیاں سناتے ہیں کہ سیدنا آدم سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام نبیوں اور تمام امتوں کو علی کی امامت اور وسیع ہونے کی تعلیم دی گئی۔ اگر ان کی یہ کہانیاں سچی ہوتی تو امیر المؤمنین امیر علی کیوں انکار فرماتے؟ امام و امیر کی بجائے ماموم و مامور بننے کی پیشکش کیوں فرماتے؟ یاد رہے نہج البلاغہ ایک بے سند کتاب ہے، لیکن روافض کے ہاں یہ ان کی ایک معتبر کتاب ہے، تو ہم نے ان کے مسلمات کے مطابق یہ بات پیش کر دی۔ صرف یہی ایک خطبہ نہیں، اور بھی بہت سے خطبات ہیں جن سے یہ بات ثابت ہوتی ہے، لیکن فی الوقت ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ ابھی اس بد زبان تکفیری کی مزید خرافات کا جواب دینا باقی ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ میں زندہ رکھنا توحید کا دفاع کرتے ہوئے، اللہ میں زندہ رکھنا عقیدہ ختم نبوت کا دفاع کرتے ہوئے، اللہ میں زندہ رکھنا صحابہ کی عظمت کا دفاع کرتے ہوئے، اللہ میں زندہ رکھنا آخری لمحات تک ہم تیرے توحید، تیرے نبی کی رسالت، تیرے پیارے نبی کے صحابہ کی عظمت، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے اہل بیت کی عظمت کا جھنڈا لہراتے ہوئے زندہ رہیں، اور جب ہمیں موت دینا تو لا الہ الا اللہ کے عقیدے کو پھیلاتے ہوئے شہادت کی موت دینا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ ہر لمحہ قرآن اور سنت کا ترجمان، فضیلت الشیخ توصیف الرحمن۔